نو سفر آ گئی نا. ارے کتنے کٹھن دن بیتے ہیں آل محمد پر کہ بے کجاوہ اونٹوں پر مقدرات اس میں تو طہارت ہے. ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے ہیں, یہ بیویاں ہے, بے کجاوہ اونٹ ہے, بیمار بیٹا ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پیروں میں بیڑیاں, بابا کے جنازے کے پاس سے جاتا ہے, ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے بابا غریب بیٹے کی غربت کا اندازہ کر. بابا ادادا رونے آئے ہو. دیکھو دو جملے کہوں گا بات تمام کر دوں گا کہ یہ عشرہ جو ہے, اس عشرے کو عشرہ سکینہ بنت حسین کہتے ہیں. خدا کی قسم جتنی محبت میرے نبی کو حسین سے تھی نا, اتنی محبت حسین کو سکینہ سے تھی. رونے آئے ہو جی کھول کے پرسا دینا, اور رونے میں شرمانا مت. ادادارو بہتے میں آنسو ہے نا, دعا بھی مانگ لو کہ سیدہ زینب کے رونے کی زیارت مشرف کرے اللہ. ہاں ادادارو دیکھو عجیب بات ہے, یہ قافلہ پہنچا. جانتے ہو ادادارو, سر حسین نو کے نیزہ سے گر کے زمین پہ آیا. لعین آگے بڑھے, تازیانے برسائے, درے مارے. میرے بیمار امام نے پوچھا تازیانے کیوں برساتے ہو؟ کہا سید سجاد تیرے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا. بیمار نے بیڑیوں کو سمیٹا, ہتکڑیوں کو سمیٹا, ایک مرتبہ چلا, ہاتھوں کو جوڑا, بابا اتنا فرما دیجئے بابا آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا. جملہ سنو گے, آواز آئی سر سید الشہداء سے, میرے لال میں کیسے آگے بڑھ جاؤں, ارے میری سکینہ اللہ کیسے زمین میں آگئی. ایک مرتبہ سنا, اب بیویوں نے اپنے آپ کو ناموں سے ملایا. بڑی بیٹی علی کی آواز دیتی ہوئی چلی, اجرکم اللہ مولا آواز رکھے, او میری پیاری بیٹی سکینہ, او میری یتیمہ بیٹی سکینہ. ایک مرتبہ نشیب پہ نگاہ کی, ایک سیاہ برقعے والی بی بی جس کی آغوش میں سکینہ سوتی ہے. بی بی نے سکینہ کو سینے سے لگایا, ایک سوال کیا, اور رونے آئے ہو نا, ایک سوال کیا, اے ضعیفہ اتنا بتلا تو ہے کون جو اتنے پرآشو ماحول میں ہم آل محمد کے اوپر احسان کرنے لگی. اے ضعیفہ ارے کاش آج میرا وطن مدینہ ہوتا, ارے میں تجھے انعام دلواتی. میں وعدہ کرتی ہوں قیامت کے دن اپنی ماں زہرا سے ارے تیری شفاعت کروں گی. ادادارو زہرا کا نام آیا, ضعیفہ نے نقاب الٹ دی,
کہ ہند آ رہی ہے، ایک قیدیوں تعظیم کرو۔ اللہ 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 اللہ، علی بطول کی بیٹیاں کنیزوں کی تعظیم کرے، ہند کے لیے کرسی لگائی گئی، آل محمد کی بیویاں کار پہ بیٹھی رہی۔ ہند نے سوال کیا، ایک قیدیوں تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ ایک بیوی نے کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ مدینے کا نام آیا، ہند کہنے لگی این فی المدینہ، مدینے میں کہاں رہتے تھے؟ کہا ہم مدینے میں محلہ بنی ہاشم میں رہا کرتے تھے۔ بنی ہاشم کا نام آیا، کرسی پھینک دی، چادر کو پھینکا، ارے میرا مولا اسی محلے میں رہتا تھا۔ کہاں گیا؟ میری آقا دادی، ایک مرتبہ شہزادی کا نام لیا، بالوں کو چہرے سے ہٹایا، کہاں کہاں پہچان پائی، ارے میں تیری آقا دادی۔ ہند قدموں پہ آ گئی، سر حسین منگوایا گیا، حسین کی بیٹی کی آغوش میں سر تھا، رخسارے پہ رخسارہ رکھے، بہن کرتی تھی بابا، مسلم کی بیٹیاں یتیم ہوئی تھی، گوشوارے پہنائے تھے، بابا جب تیری بیٹی یتیم، بابا گوشوارے نوچے گا۔ سید سجاد نے بہن کو سپرد لحد کیا، بہن سپرد لحد ہو گئی سپرد لحد، رہائی کی آواز آئی، اے قیدیوں تمہیں رہا کیا جاتا ہے۔ بیویاں محملوں میں بیٹھی، سواریوں پہ بٹھائی گئی۔ آخری جملہ ہے، جیسے جی میں آئے نا ویسے رو لینا، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، بٹھائی گئی بیویاں، تبرکات واپس کیے گئے، تبرکات واپس کیے گئے۔ سید سجاد مولا نے دیکھا، ایک مرتبہ شہزادی علی کی بڑی بیٹی نے اپنے بھتیجے کو بلایا، بیٹا سجاد آپ کی ماں رباب نظر نہیں آتی، میرے مولا نے ایک ایک محمل میں دیکھا، اماں رباب کہیں نہ ملی، آخری جملہ سنو گے، میرا بیمار بنتا، ارے ایک مرتبہ زندان میں آیا، اب جو منظر دیکھا، اب بیٹی کی قبر پر رخسارہ رکھے، او میری بیٹی رہائی مل گئی۔ کوئی ایسے یتیم نہ ہو جیسے سکینہ یتیم ہوئی شام کے زندان میں، جب سکینہ کو بابا کا سر ملا اور لپٹا کے سر کو سینے سے بچی نے یہ کہا، کیا احساسات ہوتے ہیں، کس کو کہتے ہیں یتیمی، یہ سنا تھا میں نے آپ کے بعد، یہ احساس ہوا ہے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے، چھائی ہے رات
سماعت کیجئے گا کتنے ارمان تھے کہ زندہ سے میں گھر جاؤں گی ایسا لگتا ہے یہی رو رو کہ مر جاؤں گی یہ ستمگار سکینہ کو کفن کیا دیں گے کیا کفن آپ کے لاشے کو ملا ہے بابا زندہ میں اندھیرے بابا کھا گئے جزاک اللہ دامیں محسوس کیجئے گا یہ مصرے کو کھا گئے شام زخم لاکھوں ہے کلیجے میں دکھاؤں کیسے مجھ پہ جو بیت رہی ہے وہ بتاؤں کیسے پیاس لگتی ہے تو پی لیتی ہوں آنسو اپنے شمر کے در سکینہ کی غذا ہے